اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا بعض ان کے وارث ہیں بعض کے، الا تفعلوا، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، تکن فتنۃ فی الارض، ہوگا فتنہ زمین میں، وفساد کبیر، اور فساد ہوگا بڑا، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وہاجروا، اور جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں پکے مومن، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے نفیس، والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ ایمان لائے من بعد بعد اس کے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم تمہارے ساتھ، فاولئک منکم، پس وہی لوگ ہیں تم میں سے، واولو الارحام، اور قرابت والے، بعضهم اولی ببعض، بعض ان کے مددگار ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ گزشتہ سبق میں سلسلہ مواخات کا ذکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں جو بھائی چارہ قائم کیا تھا نا، اس کو بیان کیا گیا کہ مہاجرین مدینہ طیبہ میں جب تشریف لائے تو مدینہ والوں سے کہا ان کے ساتھ تعاون کرو، ان کی مدد کرو، تو آپس میں ان کو ایک دوسرے کا معاون بنا دیا، وارث بنا دیا، مہاجر کا انصاری وارث، انصاری کا مہاجر وارث۔ اور یہ بات گزر چکی کہ اختلاف دین اور اختلاف دارین کی وجہ سے وراثت نہیں ملے گی۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، ایک بھائی مسلمان، ایک بیٹا کافر، ایک بھائی کافر ہے، وراثت ایک دوسرے کے پاس نہیں پہنچے گی، یعنی ایک دوسرا وارث نہیں بن سکے گا۔ اور اسی طرح اختلاف ہے دارین، ایک دارالاسلام ہے، ایک دارالامن ہے۔ دارالاسلام کی جو تعریف ہے نا وہ یہ کہ 100% جہاں شریعت کے قوانین نافذ ہوں۔ آج آپ کو چراغ لے کر اگر تلاش کریں تو کوئی بھی ملک نہیں ملے گا، سعودیہ سمیت کوئی ملک نہیں ملے گا، کیونکہ 20 سال پہلے طالبان نے افغانستان کی سرزمین پہ قوانین اسلام نافذ کیے تھے، اغیار نے ان کو برداشت نہیں کیا، تو دارالاسلام کا معنی یہ ہے کہ 100% قوانین وہاں اسلام کے نافذ ہوں، اور دارالکفر کا معنی یہ ہے کہ وہاں کے لوگ کسی بھی مسلمان کو اذان، نماز، روزہ نہ رکھنے دیتے ہوں بلکہ روکتے ہوں۔ آج کافر ملکوں میں بھی کوئی ملک ایسا نہیں ہے، تقریباً تمام ممالک میں مسلمان آزادانہ طریقے سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کر لیتے ہیں۔ اس لیے آج آپ کو دارالاسلام بھی کہیں نظر نہیں آئے گا، دارالکفر بھی کہیں نظر نہیں آئے گا۔ البتہ جن کفر ممالک میں مسلمان رہتے ہیں ان کو دارالامن کہا جائے گا۔ تو ان دو شرطوں کے ساتھ فرمایا ایک دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ بعد میں جب مہاجرین گویا برادری ساری کی ساری ان کی اسلام میں آ گئی اور وہ مسلمان ہو گئے، انصار کی برادری بھی ساری اسلام میں داخل ہو گئی،
تو پھر حکم آ گیا کہ مہاجر آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے، انصار آپس میں ایک دوسرے کے وارث ہوں گے۔ پہلا جو سلسلہ مواخات شروع کیا تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قانون وراثت میں تقسیم ترکے کی اس طرح ہوگی، سب سے پہلے مرنے والے کا مال اس کا مال جو ہے نا وہ ذوی الفروض کو ملے گا۔ ذوی الفروض وہ ہیں جن کا قرآن کریم کے اندر صراحتاً تذکرہ موجود ہے سورہ نساء کی ابتدا میں۔ اگر ذوی الفروض نہ ہوں تو پھر عصبہ جو باپ کی طرف سے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر ذوی الفروض اور عصبہ نہ ہوں تو یہ مال پھر مرنے والے کا جو ہے نا بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذوی الفروض اور عصبہ اگر نہیں تو تیسری ایک قسم ذوی الارحام کی ہے، وہ ماں کی طرف سے ہے۔ ماں کی طرف سے جو رشتہ دار ہیں وہ وارث ہوں گے۔ ہاں اگر ذوی الفروض بھی نہیں، عصبہ بھی نہیں، ذوی الارحام بھی نہیں تو پھر یہ مال بیت المال میں جمع کروا دیا جائے گا۔ آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض ان کے دوست ہیں بعض کے، الا تفعلوہ تکن فتنہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی ہوگا فتنہ زمین میں، وہ فساد کبیر، اور فساد ہوگا بڑا۔ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا ونصروا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا اور نصرت کی، وہی لوگ ہیں ہم المؤمنون حقا، پکے مومن۔ مہاجرین کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کہا، انصار کو بھی اللہ تعالیٰ نے مومن کہا۔ قرآن پاک اعلان کر رہا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، مہاجرین بھی مومن ہیں، انصار بھی مومن ہیں، اور آج کا رافضی اصحاب رسول کو مومن ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانہ میں اس کے جو اکبر نے اپنا دین ایجاد کیا تھا نا، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو چیلنج کیا اور اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر اس کا مقابلہ کیا۔ اس نے مسلم ہندو سب کو ملا رکھا تھا، مسلمانوں کی عورتیں ہندوؤں اور سکھوں کے نکاحوں میں تھیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا رافضیوں کے بارے میں، شیعوں کے بارے میں، کہ آیا یہ مسلمان ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا 3 وجوہ سے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ ان کی کتاب بھی ہے رد روافض۔ انہوں نے کہا 3 وجوہ سے یہ مسلمان نہیں ہیں۔ پہلی وجہ، شیعہ قرآن پاک کو اصل کتاب نہیں مانتے۔ دوسری وجہ، شیعہ صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے۔ اور تیسری وجہ، وہ اپنے اماموں کو معصوم اور خود اختیارات کا حامل مانتے ہیں۔ صرف معصوم نہیں بلکہ وہ نبیوں کا درجہ دیتے ہیں اپنے اماموں کو۔ تو یوں کہہ لیں کہ وہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 وجہ ہیں۔ قرآن پاک کو وہ سچی کتاب نہیں مانتے، صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، اور اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ حلال حرام
کا اختیار رکھتے ہیں، حلال کو حرام، حرام کو حلال کر سکتے ہیں، جبکہ حلال حرام کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دیا۔ جب انبیاء میں سے کسی کو نہیں ملا تو امتیوں کو کیسے مل سکتا ہے؟ پھر امام الانبیاء امام الرسل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ آپ حلال کو حرام کرتے یا حرام کو حلال کرتے ہیں۔ ان تین وجوہ سے وہ فرماتے ہیں شیعہ دار اسلام سے خارج ہے، مسلمان نہیں ہے۔ حضرت مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد بڑی خدمات ہیں دین میں، دین کے حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے بعد حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے ہیں، شاہ عبدالعزیز ہیں، شاہ رفیع الدین ہیں، شاہ عبدالقادر ہیں، شاہ عبدالغنی ہیں، بڑی خدمات ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 2 کتابیں لکھی ہیں، ازالۃ الخفا، قرۃ العینین۔ جب یہ 2 کتابیں لکھی تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انگلیاں کٹوا دی گئی تھیں کہ ان کتابوں سے، ان انگلیوں سے گویا یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اور ان میں صحابہ رسول کے ایمان کا تذکرہ ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی، ان کو ننگے پاؤں انہوں نے جلاوطن ہونے پہ مجبور کر دیا، جلاوطن کر دیا۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی بھی اس موضوع پہ کتاب ہے، اور ہمارے بزرگوں میں اس میدان میں اچھا خاصا کام کیا ہے۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ، ان کی بڑی خدمات ہیں۔ حضرت مولانا علامہ دوست محمد قریشی، استاد محترم حضرت مولانا عبدالستار توسوی، اور ان دونوں بزرگوں کے شاگرد حضرت مولانا حق نواز رحمہم اللہ، ان کی بڑی خدمات ہیں شیعہ کے کفر کو بیان کرنے میں اور ان کا رد کرنے میں، اور دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کرنے میں کہ شیعہ کا موقف ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ معاذ اللہ قرآن پاک کو وہ اصل کتاب نہیں مانتے، صحابہ کرام کو مسلمان نہیں مانتے، اماموں کو وہ معصوم مانتے ہیں، خدا اختیارات کا حامل مانتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کی استاد محترم مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ارشاد الشیعہ، اس میں بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ نے شیعہ کتب کے حوالے سے یہ بات ثابت کی ہے کہ ان کے موقف میں جو اصحاب رسول اور قرآن کریم کے بارے میں شدت ہے نا، وہ غلط ہے۔ اب یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے اولئکم المؤمنون حقا، وہ پکے مومن ہیں، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے اور رزق ہے کریم نفیس۔ والذین آمنوا من بعد، وہ لوگ جو ایمان لائے بعد اس کے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا، معکم ساتھ تمہارے، فاولئک منکم، بس وہی لوگ ہیں تم میں سے، وَأُولُو الْأَرْحَامِ، اور قرابت والے، بعضهم اولیٰ ببعض، بعض ان کے دوست ہیں بعض کے۔ یہ معنی بھی ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بعضهم اولیٰ ببعض، قرابت والے بعض ان کے وارث ہیں بعض کے، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعضهم اولیاء بعض، بعض ان کے وارث ہیں بعض کے، الا تفعلوہ، اگر تم نے اس کی مدد نہ کی، تکن فتنہ، ہوگا فتنہ، فی الارض، زمین میں، وفساد کبیر، اور فساد ہوگا بڑا۔ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، وہاجروا، اور انہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں۔ والذین آووا، وہ لوگ جنہوں نے ٹھکانہ دیا، ونصروا، اور مدد کی انہوں نے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں پکے مومن، لہم مغفرہ، ان کے لیے بخشش ہے، ورزق کریم، اور رزق ہے نفیس۔ والذین آمنوا، وہ لوگ ایمان لائے، من بعد، بعد اس کے، وہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، معکم ساتھ تمہارے،
فاولئک پس وہی لوگ ہیں منکم تم میں سے واولی الارحام اور قرابت والے بعضهم اولا ببعض بعض ان کے وارث ہیں بعض کے فی کتاب اللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ان اللہ بکل شیء علیم بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے